یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے، پیش خدمت ہے خصوصی اپڈیٹ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے جنرل سیکرٹری مولوی بشیر احمد اور دیگر حریت رہنماؤں نے ایاز محمد اکبر سمیت غیر قانونی طور پر نظر بند مزاحمتی رہنماؤں اور کارکنوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ حریت رہنماؤں بشمول مولوی بشیر احمد، عمر عادل ڈار، خالد بشیر، اسد اللہ پرے اور مولانا غلام رسول حامی نے یہ مطالبہ کل جماعتی حریت کانفرنس کے نظر بند رہنما ایاز محمد اکبر کی رہائش گاہ سری نگر کے علاقے ملورہ HMT میں سوگواران سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ایاز محمد اکبر کی اہلیہ جو گزشتہ 8 برس سے کینسر کے مرض میں مبتلا تھی کا گزشتہ شب انتقال ہو گیا۔ ایاز محمد اکبر ایک جھوٹے مقدمے میں جولائی سال 2017 سے نئی دہلی کی بدنام ضمانت تہاڑ جیل میں مسلسل قید ہیں۔ وہ نظر بندی کے باعث اپنی اہلیہ کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکے۔ حریت رہنماؤں نے سوگواران سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مزاحمتی رہنما ایاز محمد اکبر، محمد یاسین ملک، شبیر احمد شاہ، محمد اشرف صحرائی، مسرت عالم بٹ، آسیہ اندرابی، الطاف احمد شاہ، نعیم احمد خان، راجہ معراج الدین کلوال، فاروق احمد ڈار، شاہد الاسلام، ڈاکٹر عبدالحمید فیاض، ڈاکٹر محمد قاسم فختو، فہمیدہ صوفی اور ناہیدہ نسرین بھارت اور مقبوضہ علاقے کی مختلف جیلوں میں قید ہیں اور انہیں جیلوں میں تمام بنیادی سہولتوں سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ مقبوضہ علاقے اور بھارت میں تیزی سے بڑھتی ہوئی کورونا وبا اور جیلوں میں گنجائش سے زیادہ قیدیوں کی موجودگی کے باعث کشمیری نظر بندوں کی زندگیوں کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ انہوں نے انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں سے اپیل کی کہ وہ کشمیری نظر بندوں کی رہائی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ ظہری یکجہتی کے لیے پاکستان میں فیصل مسجد اسلام آباد کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ اور یوتھ فورم کشمیر کے زیر اہتمام منعقد مظاہرے کے مقررین نے کہا کہ عالمی برادری کو بھارت پر دباؤ بڑھانا چاہیے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر کی حیثیت تبدیل نہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور بھارت کے 5 اگست کے اقدامات بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ مقررین میں پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن کی سربراہ مشال ملک، محمد حسین خطیب اور سید فیض نقشبندی شامل تھے۔ اس موقع پہ کل جماعتی حریت کانفرنس، یوتھ فورم آف کشمیر، لیگل فورم فار اوپریسڈ وائسز آف کشمیر اینڈ پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن نے کشمیریوں سے ان کی شناخت چھیننے کی بھارت کی سازش کی مذمت کے لیے فیصل مسجد میں ایک دستخطی مہم کا بھی اہتمام کیا۔ پیرس میں جموں کشمیر فورم فرانس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جموں کشمیر کی حیثیت میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کشمیریوں کے ساتھ براہ راست مشاورت کے ذریعے کی جانی چاہیے، جن کا اپنے مستقبل کے تعین میں مرکزی کردار ہے۔ بیان میں اقوام متحدہ، یورپی یونین اور پوری مہذب دنیا پر زور دیا گیا ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے کی انسانی حقوق کی ابتر صورتحال کا نوٹس لیں۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ کے سینئر رہنما محمد یوسف تارگامی نے سری نگر میں اپنے ایک بیان میں ملازمین کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے لیے خصوصی ٹاسک فورس کے قیام کے قابض انتظامیہ کے اقدام کو جبری اور ظالمانہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اس طرح کے اقدامات سے ملازمین میں غم و غصہ بڑھے گا۔ اس کے ساتھ ہی خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔